بلیک شرٹ، آستینیں کوہنیوں تک فولڈ، جن سے نظر آتی اس کی کثرتی بازو اور اس پر ابھرتی رگیں۔ ہاتھ میں مہنگی گھڑی، دائیں ہاتھ کی انگلی میں وائٹ گولڈ کی رنگ، گریبان کے اوپر 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس میں سے جھانکتی سفید چین۔ مہنگا لباس، اجلی رنگت، شارپ جو لائن، کھڑی ناک، بھیجے ہوئے ہونٹ، سرمئی آنکھیں اور ترتیب سے سیٹ بال جن میں سے کچھ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مغرورانہ قدم اٹھاتے پارٹی میں داخل ہوا تو ہر ایک کی نگاہ اس پر ٹک گئی۔ لڑکیاں تو مانو اس کی شخصیت پر مٹی ہو رہی تھیں۔ کئی لوگ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے جبکہ اس حسین نوجوان کی نگاہیں صرف ایک وجود پر ٹھہری تھی، ہادیہ مرسلین خان پر۔ وہ سہمی ہوئی سی لڑکی تو سانس روکے کونے میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ہادیہ کی طرف قدم بڑھائے تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچیں اور منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی جانب بھی بڑھ رہا تھا۔ ہادیہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ گھبراہٹ سے وہ اپنے ہاتھ دونوں آپس میں ملنے لگی۔ یا اللہ، یہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ سب شک کرنے لگیں گے۔ وہ اپنے لب آپس میں بری طرح کچلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب وہ آ کر ہادیہ کے مقابل کھڑا ہوا تو ہر ایک کی نگاہ ان پر ہی ٹھہر گئی۔ آپ یہاں میرے سامنے آ کر کیوں کھڑے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ دیکھنے دو ہادیہ مرسلین، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، وہ مغرورانہ لہجے میں سختی سے بولا۔ ہادیہ کی سانس حلق میں ہی اٹکنے لگی اور اگلے ہی لمحے پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر پڑا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کون کب وقت سیلاب آ گیا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو ہاتھ پکڑے نوٹس نیچے لان کی گھاس پر جا گرے۔ ہاں بی بی، سیلاب پڑ گیا تمہارے خوابوں پر، شرم ہے؟ نوٹس لے کر بیٹھی ہوئی ہو اور خراٹے بھر رہی ہو، عقل ہے تمہارے اندر؟ پھر فیل ہونا ہے؟ اس کی کزن نیلم نے سختی سے پوچھا تو وہ منہ بنا گئی۔ منہ تو آپ یوں بگاڑ رہی ہیں جیسے بہت نیک کام کر رہی تھی، نیلم نے طنز کیا۔ اتنا اچھا خواب تھا، وہ خوبصورت نوجوان بس میرا ہاتھ تھامنے ہی والا تھا، تم نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ پڑھائی کا کیا تھا؟ وہ تو ہو ہی جاتی نا، وہ بے ساختگی سے بولی۔ نیلم نے ٹھیکے چتون سے اسے گھورا۔ پڑھائی کے نام پر تو تمہیں ہمیشہ نیند کیوں آ جاتی ہادیہ؟ کتابیں پکڑے ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے اور تم گہری نیند میں چلی گئی۔ اسی طرح رہا نا تو سوچ لو تمہارا کیا حل ہوگا۔ ویسے کیا اچھا خواب دیکھ رہی تھی تم؟ نیلم نے آخر میں دلچسپی سے پوچھا اور ہادیہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہادیہ کی چچی کی بیٹی تھی۔ میں نے خواب میں ایک حسین نوجوان کو دیکھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی نگاہیں اس پر ٹھہری تھی جبکہ اس کی نگاہیں صرف مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ تھامتا تم نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا۔ ہادیہ کی بات پر نیلم ہنسنے لگی۔ تو خوابوں میں شہزادے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری زندگی میں تو اصل میں شہزادہ ہے۔ تمہاری منگنی شاہمیر خان سے ہوئی ہے جس کے لیے لڑکیاں حسرت کرتی ہیں۔ وہ حسن اور وجاہت کا شاہکار ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی خوابوں کے شہزادوں پر مرنے کی؟ نیلم نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں پر وہ بہت روڈ ہے یار، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ منگنی شاید زبردستی کی ہے۔ ہادیہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ نیلم سوچ پڑ گئی اور پھر مسکراتی نظروں سے ہادیہ کو دیکھا۔ ہیرو تو روڈ ہی ہوتے ہیں ہادیہ، لیکن ہاں تمہاری بات میں دم ہے۔ واقعی یہ ممکن ہے کہ انہیں کوئی اور لڑکی پسند ہو، ورنہ اتنے سالوں کی منگنی میں وہ ایک بار تو پیش قدمی کر دے۔ نیلم کی بات پر ہادیہ مزید خدشات کا شکار ہو گئی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، پر ابھی ہادیہ کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سے آتی ایک سخت آواز پر دونوں چونک کر پلٹی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی پر تبصرے ہو گئے ہو تو پڑھائی کر لو ہادیہ بی بی، ورنہ جو حال تمہارا چل رہا ہے نا، بھائی کبھی تم سے شادی نہیں کریں گے۔ تم جیسی نکمی لڑکی سے دوسروں کے کردار کے بارے میں بولنے سے پہلے نا اپنے اندر کی تلاشی کیا کرو کہ سامنے والا تمہاری طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہا۔ کبھی دیکھا ہے تم نے خود کو کہ کس قدر امیچور ہو تم؟ ادھام خانزادہ کی آواز پر ہادیہ سمیت نیلم کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ادھام کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ ادھام فائنل ایئر میں تھا جبکہ ہادیہ اور نیلم کا داخلہ یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہوا تھا۔ تاہم ہادیہ پہلے سال میں ہی فیل ہو گئی تھی، اس لیے وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھی اور نیلم سیکنڈ ایئر میں پہنچ چکی تھی۔ ادھام لالا آپ کب آئے؟ ہم تو بس ویسی بات کر رہے تھے، ہادیہ نے فوراً صفائی دی۔ اگر بڑا بھائی کھڑوس تھا یعنی اس کا منگیتر، تو چھوٹا بھائی تو اس سے کہیں زیادہ کھڑوس تھا۔ ادھام اور شامیر دونوں بھائی تھے، شامیر بڑا تھا اور ادھام چھوٹا، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق تھا، دونوں ہی ہادیہ کی پھپھو کے بیٹے تھے، مگر شامیر ان کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا جن کے انتقال کے بعد پھپھو کی دوسری شادی ہوئی تھی اور اس سے ادھام پیدا ہوا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی،
لیکن ساری پراپرٹی کا مالک شاہ تھا، کیونکہ اس کے والد مرنے سے پہلے وسیع جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ ادھام کے والد ایک نوکری پیشہ انسان تھے۔ اس کے باوجود شاہ اپنے چھوٹے بھائی سے انتہائی محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھپھو کے انتقال کے بعد بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ شاہ کے ہوتے ہوئے ادھام سے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے۔ ادھام خانزادہ مزاجن شاہ سے بھی زیادہ سرد اور سخت دل انسان تھا۔ وہ دنیا کا ہر رویہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے بھائی کے متعلق ذرا سے بھی الٹی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اور سب سے زیادہ زہر تو اسے ہادیہ لگتی تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے اسے اپنے بھائی کے قابل نہیں لگتی تھی، لیکن وہ اس لیے بے بس تھا کیونکہ خاندان کے بڑوں کے فیصلوں میں بول نہیں سکتا تھا۔ ادھر ادھام کی منگنی نیلم سے ہوئی تھی، جو ان کے چھوٹے ماموں یعنی ہادیہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ خوبصورتی میں وہ اگرچہ ہادیہ سے پیچھے تھی، لیکن ذہانت کے معاملے میں اس سے کہیں آگے تھی۔ جتنا وقت تم فضول باتوں میں ضائع کر رہی ہو نا، اتنی دیر خاموشی سے اپنی پڑھائی کر لو، اور مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں یا صحیح۔ تمہیں جتنی اچھی طرح میں سمجھتا ہوں نا ہادیہ، شاید ہی اس حویلی میں کوئی اور سمجھتا ہوگا۔ وہ انتہائی ناگواری سے بولا۔ ہادیہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ اسے یوں کھلم کھلا کوئی باتیں نہیں سناتا تھا۔ شاہ بھی زیادہ سے زیادہ صرف نظر انداز ہی کرتا تھا، پر یہ ادھام تو جیسے اسے ذلیل کرنے کا موقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے ادھام خانزادہ کو اس سے کیا برخاست تھی۔ ویسے ادھام لالا، برا مت مانیے گا، آپ جلے ہوئے بٹھے کی طرح ہیں۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ ادھام نے ضبط سے اسے گھورا تو اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا مطلب ہے آپ کی زبان جلے ہوئے بٹھے کی طرح، جیسے گرم گھی میں مکئی کے دانے ڈالو تو وہ پاپ کارن کی طرح پٹ پٹ کر کے نکلتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی آپ جب بھی میرے سامنے بولتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے صرف میری برائیاں پھٹ پھٹ کر کے نکلتی ہیں۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو آپ مجھے دیکھا ہی مت کریں نا۔ ادھام بس ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اسے اس لڑکی کی بے باک زبان سے بھی شدید مسئلہ تھا۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو، بڑا ہوں تم سے میں، میرے آگے زبان مت چلایا کرو۔ غصے سے کہتا بابو ایک نظر ہادیہ کے جھکے ہوئے سر پر ڈال کر وہاں سے جانے لگا، مگر اچانک قدم روک کر پلٹا۔ نیلم زیر لب مسکراتی نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہی تھی جب ادھام نے سیدھا اسے مخاطب کیا۔ تم میں بھی کوئی خاص پر نہیں لگے ہوئے، اس کے ساتھ رہو گی نا تو مزید بگڑ جاؤ گی اور ناقابل برداشت ہو جاؤ گی، اسی لیے اپنی اس نکمی کزن سے ذرا دور رہا کرو، سمجھی؟ ادھام نے حد جتانے والے انداز میں کہا تو نیلم نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کیسے برداشت کرو گی نیلم تم شادی کی بات اس انسان کو؟ میں تو کہتی ہوں فوڈ پوائزن دے کر مار ڈالو اسے، ہادیہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ نیلم کی آنکھوں میں پراسرار چمک ابھری۔ تمہیں کس نے بولا ہادیہ کہ میں ادھام سے شادی کروں گی؟ میری شادی تو شاہ سے ہوگی۔ میں تمہیں ناک کے نیچے سے شاہ خانزادہ کو اڑا لے جاؤں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ہادیہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور پھر خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے ماں؟ آج دادا جان نے سب کو کیوں بلایا تھا؟ سب بڑے کمرے میں کیوں جمع ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کمرے میں داخل ہوتی نیلم نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی ماں کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں، پریشانی والی بات ہے ہی تو، تمہارے دادا نے ہادیہ اور شامی کی رخصتی کی بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اس کی ماں نے فکر مندی سے بتایا۔ رخصتی؟ نیلم کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ابھی تو ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، اس نے ناگواری سے کہا۔ عقل کی پیدل لڑکی، میرا وہی مطلب ہے، نکاح اور رخصتی دونوں کی بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ بس چاہتے ہیں کہ شامیر اب اپنے گھر میں سیٹ ہو جائے، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ تو آپ اتنے سکون سے مجھے یہ بتا رہی ہیں، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی کیا؟ نیلم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہادیہ کی شادی اس ساری جائیداد کے مالک شاہ سے ہو جائے اور وہ ملکہ بن کر زندگی گزارے، اور میری شادی اس ادھام سے جس کے نام ایک کوڑی تک نہیں ہے، میں ساری زندگی ہادیہ سے نیچے رہ کر اس کی غلامی کروں گی؟ نیلم نے سختی سے سوال کیا۔ نیلم کی ماں نے گھبرا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنی زبان بند رکھو نیلم، سوچ رہی ہو نا میں کچھ؟ فکر نہیں کرو، کچھ نہ کچھ بندوبست نکل ہی آئے گا۔ نیلم تنزیہ ہنسی۔ ہاں، میں خوب جانتی ہوں آپ کو بندوبست، پھر کسی پیر کے پاس پہنچ جائیں گی تعویذ لینے کے لیے۔ امی، ان تعویذات کے وہم سے باہر نکل آئیں۔ اگر یہ تعویذ اثر کر رہے ہوتے نا تو آج میں شاہ کے گھر پر حکمرانی کر رہی ہوتی، پر نہیں، آپ انہی چکروں میں لگی رہیں گی اور وہ ہادیہ میڈم سب کچھ حاصل کر لے گی۔ نیلم غصے سے نم لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی ماں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ منحوس لڑکی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی تو آج مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ چچی نفرت سے اپنے دل میں سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو ہادیہ؟ نیلم ہادیہ کے کمرے میں آئی تھی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ کی نظریں برابر والے عالیشان بنگلے پر ٹکی ہوئی تھی جو بنگلہ کم اور محل زیادہ تھا۔ وہ شاہ خان زادہ کا گھر تھا جہاں وہ اور ادھام رہتے تھے۔ پھپھو کا انتقال تو کچھ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں نیلم، گھر میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں،
اور میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے۔ مجھے رونا بھی آ رہا ہے، پر رونے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں جن سے جدا ہونے کے خوف سے روں۔ وہ تو بہت پہلے ہی مجھ سے جدا ہو چکے ہیں۔ سامنے شامیر کا گھر دیکھ کر ایک عجب سا خوف آتا ہے۔ نیلم خاموشی سے ہادیہ کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں حسد اور جلن کی ایک آگ تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ ہادیہ، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نیلم کے اچانک اس سوال پر ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس مجھے ڈر لگتا ہے شامیر خانزادہ سے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ نیلم نے اگلا کوئی سوال کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ ڈائننگ روم میں آئے تو ڈائننگ ہال خالی تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا، شامیر کے ناشتے کا وقت ہو چکا تھا اور وہ تو وقت کا بے حد پابند تھا۔ شامیر بھائی کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ادھام حیران ہوا۔ وہ شامیر کے کمرے کی طرف گیا اور بند دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے شامیر کی باروب آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شامیر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا۔ کیا ہوا خیریت بھائی؟ آپ ناشتے کے لیے نیچے نہیں آئے اور آفس کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے؟ ادھام نے پوچھا۔ شامیر نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ تمہیں معلوم نہیں کیا آج کیا ہے ادھام؟ کیا ہے آج؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ نکاح ہے آج میرا۔ شامیر نے جتاؤ نظروں سے دیکھا۔ ادھام نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ آپ بھی کمال ہیں، تو آپ اس وجہ سے چھٹی کر کے بیٹھے ہیں؟ میں تو حیران ہوں بھائی، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، ایک پرفیکٹ انسان ہے، اور آپ شادی کس سے کریں؟ اس سے جس میں نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ وہ پڑھنے لکھنے میں اچھی ہے، زبان تو اس کی ایسے چلتی ہے جیسے پٹری پر دوڑتی ٹرین، بد اخلاق بھی ہے، اور اسے تو ملنے جلنے کے ایٹیکیٹس بھی نہیں معلوم۔ آپ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں۔ ادھام کی بات پر شامیر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم جانتے ہو نا ادھام، یہ رشتہ ماما نے پسند کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی پسند میرے لیے ہمیشہ بہترین ثابت ہوگی۔ ادھام نے خفگی سے آنکھیں گھمائیں۔ بھائی، عقل والی باتیں کریں، ماما کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ماما کی اتنی ہی پرواہ ہے تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے نام کی فاتحہ پڑھ دیں، پر ان کی پرانی خواہش کی وجہ سے خود کو کسی اندھے کنویں میں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناگواری سے کہہ۔ شامیر نے اسے مزید بولنے سے روکا۔ چھوڑو، یہ میرا مسئلہ ہے، میں ہادیہ کو اچھے سے ہینڈل کر لوں گا، تم اپنی فکر کرو، کیونکہ نیلم چچی کی بیٹی ہے اور تم جانتے ہو کہ چچی کتنی مکار ہے۔ شامیر کی بات پر ادھام بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ خیر، مجھے فرق نہیں پڑتا، نیلم ہادیہ سے تو کروڑ درجے بہتر ہے، اور پھر دوسری بات، مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں، نیلم سے نہیں بنی تو میں ہادیہ سے دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی بات پر شامیر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ فضول باتیں مت کرو، تمہارے بھائی کا آج نکاح ہے، جاؤ تیاری کرو۔ شامیر کے کہنے پر ادھام نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ بھائی، میرا تو آج یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کلاس ہے جو اٹینڈ کرنی ہے، پر میری پوری کوشش ہوگی کہ یونیورسٹی سے جلدی واپس آ جاؤں۔ اپنے بھائی کو دلہا تو میں خود ہی بناؤں گا۔ ادھام کی بات پر شامیر مسکرا دیا اور ادھام شامیر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج رات ان کا نکاح تھا، مگر وہ پھر بھی یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کے چچے نے یونیورسٹی سے چھٹی لینے کا کہا تھا، پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی اہم کلاسز ہیں اور وہ وقت پر واپس لوٹ آئے گی۔ چچی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، یوں بھی انہیں اس سے کیا فرق پڑتا تھا، جبکہ دوسری طرف نیلم گھر پر چھٹی کر کے ہادیہ اور شامیر کے نکاح کا ماتم منا رہی تھی۔ ہادیہ، آج رات تمہارا نکاح ہے؟ ہادیہ کی دوست نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور تم لوگ بھی یاد رکھنا وقت پر پہنچ جانا۔ ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ تمہارے نکاح سے پہلے ایک چھوٹی سی بیچلر پارٹی رکھی جائے، شادی کے بعد تو تم اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی، ویسے بھی مجھے تمہارا آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا، اس کی دوست نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہادیہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل، میرا آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی بھی اتنی مشکل سے پڑھ رہی ہوں کہ کیا بتاؤں، جب آگے جا کر چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہے تو بندہ کیوں اپنا دماغ اتنا کھپا کر جوانی ضائع کرے۔ اس نے خوف سے کہا تو اس کی دوست نے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، سنیما میں بہت زبردستی مووی لگی ہے، آج وہیں دیکھتے ہیں، پھر ساتھ لنچ کر کے تمہاری بیچلر پارٹی کا کیک کٹ کرتے، اس کے بعد تم گھر چلی جانا، باقی آج یونیورسٹی کی ساری کلاسز بنک۔ اپنے دوستوں کے پلان پر ہادیہ مسکراتے ہوئے وکٹری کا سائن بنانے لگی۔ وہ لوگ یونیورسٹی کی کلاسز بنک کر کے سنیما ہال کے لیے نکل پڑے، راستے سے کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لیا اور پھر سنیما ہال کے اندر چلے گئے۔ ہادیہ کہاں ہے؟
دادی جان نے چچی سے پوچھا۔ یونیورسٹی گئی ہے، انہوں نے جواب دیا تو دادا جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب یونیورسٹی گئی ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کا نکاح ہے؟ دادا جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ معلوم تو تھا، پر ہم کیا کر سکتے بھائی، ہماری سنتی ہی کہاں ہے آپ کی لاڈلی، آپ نے اس قدر بگاڑ دیا کہ میں کیا ہی کہوں۔ میں نے بہت سمجھایا تھا کہ نکاح دن ہے، آج باہر نہ نکلے پر نہیں، کہنے لگی کہ بہت ضروری کام ہے۔ بھلا نہ جانے کون سا ایسا ضروری کام ہے جو اتنے اہم دن ہی کرنا تھا، گھر آئے گی تو خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ چچی نے دادا جان کو باتیں سنائی اور اندر چلی گئی۔ دادا جان پہلے ہادیہ پر غصے میں تھے، پھر اپنی چھوٹی بہن کو زبان درازی پر کوڑنے لگے جو ہمیشہ ان کی لاڈلی اور یتیم پوتی کی دشمن بنی رہتی تھی۔ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چچی کو تنبیہ کرتے ہوئے دادا جان اندر کی جانب بڑھ گئے۔ لان میں سحر انگیز تیاریاں اور سجاوٹ شروع ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر طرح طرح کے پکوان بن رہے تھے اور مٹھائیوں سے بھری ٹوکریاں اور تھالیاں میزوں پر سجائی جا رہی تھیں۔ کیوں نہ سچ تھی، آخر دادا جان کی لاڈلی پوتی کا نکاح جو تھا۔ دادا جان نے ادھام کو فون ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم نانا جان۔ وعلیکم السلام پرخوردار، تم اس وقت کہاں ہو؟ دادا جان کے سوال پر ادھام نے اپنے دوستوں کو دیکھا۔ اس وقت وہ سنیما ہال کے باہر کھڑا تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی انگلش تھرلر مووی دیکھنے آیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں ہوں دادا جان، کیوں؟ خیریت؟ اس نے نانا جان سے صاف جھوٹ بولا۔ اگر بتا دیتا کہ بھائی کے نکاح والے دن فلم دیکھنے آئے تو یقیناً نانا جی خفا ہو جاتے۔ اچھا تو پھر میرا ایک کام کرو، ہادیہ بھی یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، اسے جلدی سے پک کر کے گھر لے آؤ۔ دادا جان نے ہدایت دی۔ ادھام نے افسوس سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ ٹھیک ہے نانا جان، لیکن مجھے ذرا 2 گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ میری ایک ارجنٹ اور امپورٹنٹ کلاس ہے، تو میں کلاس اٹینڈ کر کے اسے لے آؤں گا۔ ادھام کے جواب پر دادا جی خاموش ہو گئے۔ ابھی یونیورسٹی ختم ہونے میں ویسے بھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ ادھام نے سوچا تھا کہ وہ آرام سے مووی دیکھ کر ہادیہ کو پک کرنے یونیورسٹی چلا جائے گا۔ مووی شروع ہو چکی تھی اور وہ لوگ بہت پرجوش انداز میں ہاتھ میں پاپ کارن پکڑے فلم دیکھ رہے تھے۔ پر کچھ ہی دیر میں ہادیہ سمیت اس کی دونوں دوستیں اونگنے لگی تھیں۔ انہیں شدید بیزاری ہونے لگی کیونکہ مووی ان کی پسند سے بالکل مختلف تھی۔ کیا یار، یہ فلم دکھانے کے لیے لے کر آئے ہو تم لوگ؟ ہادیہ نے منہ بناتے ہوئے اپنی دوست سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا تھا ایسی ہوگی، خیر میں باہر جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ اس نے نگاہیں موڑ کر ہادیہ کو دیکھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ اب ویسے تم کیوں باہر جا رہی ہو؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس فریش ہونے کے لیے جا رہی ہوں، تم ساتھ نہیں چل رہی تو میں سمین کو لے جاتی ہوں، اس نے دوسری دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ جلدی آ جانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی تھیٹر سے باہر نکل گئی۔ یہ مووی کم اور نیند دلانے والی لوری زیادہ لگ رہی ہے، جیسے دوائی لی ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے بازو پر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک سنیما میں ہلچل مچ گئی۔ سنیما کے باہر فائرنگ ہوئی تھی اور کسی بااثر شخص کو گولی مار دی گئی تھی۔ وہ جگہ فوراً بند کروائی جا رہی تھی اور ساری لوگ ہڑبڑا کر باہر بھاگنے لگے تھے۔ پورا سنیما ہال دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا۔ ہادیہ کی دونوں دوستیں باہر پریشانی سے سارا معاملہ دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں اندر جانا چاہیے، ہادیہ نظر نہیں آ رہی، سمین نے گھبرا کر کہا۔ پھر اس کی دوسری دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم پاگل ہو، پورا سنیما خالی ہو گیا ہے، سارے لوگ باہر نکل گئے ہیں، تو وہ بھی نکل گئی ہوگی نا، چلو ہمیں بھی نکلنا چاہیے، حالات دیکھ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ آگے کھڑے کچھ لڑکوں سے جا ٹکرائی۔ ان میں سے ایک لڑکا ادھام خان زادہ تھا۔ وہ ہادیہ کی دوستوں کو وہاں دیکھ کر چونکا اور نظریں گھما کر کسی کو تلاش کرنے لگا، پر ہادیہ وہاں نظر نہ آئی۔ اس نے گہری سانس لی، ورنہ تو یہ سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ محترمہ بھی فلم دیکھنے پہنچی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلٹنے لگا تھا کہ سمین نے تیزی سے ادھام کو مخاطب کیا۔ بھائی آپ نے ہادیہ کو دیکھا ہے؟ وہ باہر آتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ادھام کا دماغ لمحے بھر میں گھوم گیا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے سمین کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ہادیہ کو دیکھا ہے، وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ آئی تھی فلم دیکھنے؟ اس کے لہجے میں سخت ناگواری تھی، جبکہ ادھام کے دوست اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ رہے تھے۔ ابھی چلنا یار، ابھی چھوڑ ہاتھ میرا۔ ادھام اپنے دوست سے ہاتھ چھڑواتا وہ گھرایا اور واپس سمین کی طرف مڑا۔ جی ہم اسی کی بیچلر پارٹی کے لیے مووی دیکھنے آئے تھے۔ ان کی بات پر ادھام نے سب سے آنکھیں موندی۔ جاؤ جا کر تم لوگ باہر دیکھو، باہر نظر آئے تو مجھے کال کرو، میں اندر جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ کہتا ہوا ادھام اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ادھام پاگل ہو گئی ہو، باہر نکل گئی ہوگی، پورا سنیما ہال خالی ہو گیا ہے۔ ادھام کے دوست نے اسے عقل دلانی چاہی۔ ایک بار تسلی کرو، تم لوگ جا کر باہر دیکھو، وہ ملے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، اگر اندر ہوئی تو میں اسے لے کر نکلتا ہوں، اس نے دوستوں سے کہا۔
ادھام کی دوست اور ہادیہ کی دوست سے باہر نکل گئے جبکہ ادھام اندر سنیما ہال کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس لڑکی کی ٹانگیں میں نانا جان سے ضرور توڑواؤں گا۔ کس منحوس گھڑی میں اس کا رشتہ میرے بھائی سے ہوا ہے۔ اپنے نکاح کے دن ہی لڑکی فلم دیکھنے آئی ہوئی ہے۔ اللہ عذاب ہے عذاب۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ تھیٹر ایریا کی طرف بڑھا۔ وہ ایریا تقریباً خالی ہو چکا تھا، بس کچھ گارڈز تھے جو پیچھے واش رومز والے حصے کو خالی کروا رہے تھے۔ وہ فوراً سنیما ہال کے اندر داخل ہوا۔ ہال کی تمام لائٹس بند کر دی گئی تھیں۔ اتنے اندھیرے میں اسے ہادیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور پکارا، ہادیہ، ہادیہ۔ اس نے پکارا پھر، پر اسے ہادیہ نظر نہ آئی۔ جبکہ وہ آگے بڑھا اور نشستوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اسے ایک کرسی پر جھولتا ہوا پاؤں نظر آیا۔ پاؤں دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہادیہ ہی ہے۔ اس کے قریب جا کر ٹارچ ماری تو محترمہ کرسی پر ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ہادیہ کو ہمیشہ کے لیے ہی سلا دے۔ ہادیہ! وہ اسے گھورنے لگا۔ اسی لمحے ادھام کے دوستوں کا فون آنے لگا۔ ٹارچ بند ہو گئی اور ادھام نے کال اٹھانی چاہی، پر سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے کال کٹ گئی۔ اس نے میسج کھولا اور دوست کو ٹائپ کیا، ہادیہ مجھے مل گئی ہے، میں اسے لے کر نکل رہا ہوں، تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ یہ لکھ کر اس نے موبائل جیب میں رکھا اور ہادیہ کو اپنے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ابھی وہ ہادیہ کو جھنجھوڑ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سنیما ہال کا مرکزی دروازہ بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی اور دروازے کی طرف بھاگا۔ ہیلو، ہم اندر ہیں۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، ہم اندر ہیں۔ ادھام پوری قوت سے چلایا پر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ اس کی اتنی زور سے چلانے کی وجہ سے ہادیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ وہ سخت گھبرا گئی۔ پورے سنیما ہال میں گہرا اندھیرا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہادیہ کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ چپ کرو! اندھیرے میں ہادیہ کی آواز سنتے ہی ادھام نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی اور مٹھیاں اتنی زور سے بھینجی کہ ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہونے لگیں۔ یا اللہ، مجھے کسی بڑے گناہ سے بچا لینا، ورنہ آج یہ لڑکی میری ہاتھوں قتل ہو جائے گی، مجھے صبر دے۔ اس نے شدت سے اپنے لیے دعا کی۔ کوئی ہے یہاں پر؟ یہاں کی لائٹس کیوں آف ہیں؟ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ ہادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ سنیما ہال نہیں ہے بی بی، یہ تمہاری قبر ہے، تمہاری قبر کا اندھیرا ہے یہ۔ اب یہ فرشتے آئیں گے تم سے سوال جواب کرنے اور پھر انشاءاللہ جہنم کی کھڑکی کھول کر جائیں گے۔ ادھام غصے سے غرایا۔ ادھام لالا! وہ اندھیرے میں بڑبڑائی۔ خبردار جو مجھے لالا کہا، تم جیسی بدبخت لڑکی کا بھائی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلائے نشستوں کی جانب بڑھتا ہوا ہادیہ کے قریب آیا۔ ادھام کے چہرے پر چھائے شدید غصے کو دیکھ کر ہادیہ کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میری دوستی کہاں ہے؟ وہ آئی نہیں واپس؟ اور کیا مووی ختم ہو گئی ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سنیما ہال ہی خالی ہو گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنی پرس سے موبائل نکال کر نشستوں پر لائٹ مارنے لگی۔ منظر دیکھتے اسے پسینے آنے لگے۔ پورا سنیما ہال واقعی خالی ہو چکا تھا۔ ہاں، پورا سنیما ہال خالی ہو چکا ہے، پر تم یہاں بیٹھ کر موت کی نیند سو رہی تھی۔ ادھام کا بس نہ چلا کہ اسے اٹھا کر ہال سے باہر پھینک دے۔ وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن جو ہوا سو ہوا، باقی سارے کہاں گئے؟ یہ سنیما ہال کا دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ اب واقعی گھبرا گئی تھی۔ وہ دراصل کیا ہے نا، انہوں نے پورا سنیما ہال تمہارے لیے خالی کروا دیا ہے کہ مہرانی جودھائی با یہاں آرام فرمائیں گی، سو کر اپنی نیند پوری کریں گی تاکہ کہیں ڈسٹربنس نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس لیے مووی بھی بند کر دی اور میں یہاں بطور خادم بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، نیند سے اٹھ کر تمہیں بھوک پیاس کچھ بھی لگ سکتی ہے، تو کیا چاہیے محترمہ کو؟ بھوک لگ رہی ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے تنزیہ انداز میں بولا کہ بے ساختہ ہادیہ کی ہنسی نکل گئی، اور ہادیہ کی یہ ہنسی ادھام کو مزید سر سے پاؤں تک سلگا گئی۔ سیریسلی ہادیہ، تم ہنس رہی ہو؟ اس کے یوں دھاڑنے پر ہادیہ نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنی چاہی، پر ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادھام کا پارا ساتویں آسمان پر چڑھنے لگا۔ تم رکو، میں بھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آس پاس کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس سے ہادیہ کو مار سکے۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ ہادیہ اسے یوں پاگل ہوتے دیکھ کر چیختی ہوئی نشستوں کی لائن میں بھاگنے لگی۔ میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہی، بس وہ آپ بچوں جیسا بیہیو کر رہے ہیں نا، اس لیے ہنسی آ گئی۔ خدا کا خوف کریں، پٹھان ہیں آپ، عورت پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ ڈر کر فوراً بولی۔ ادھام خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس نے غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فون نکال کر اپنے دوستوں کو کال ملانے لگی۔ تمہارا بندوبست میں گھر جا کر کروں گا، تم میرے بھائی کی بیوی نہیں بنو گی، یہ طے ہے۔ اپنے بھائی کی زندگی میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ کڑکتی آواز میں بولا۔ اس نے دوست کو فون ملانا چاہا پر نمبر آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اس نے دوسرے دوست کو فون لگایا لیکن وہ نمبر بھی میسر نہیں تھا۔
وہ مسلسل کال ملاتا رہا، میسیجز بھی بھیجتا رہا، پر اس کا کوئی میسیج ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا کیونکہ موبائل کے سگنلز مکمل طور پر جا چکے تھے۔ میں ٹرائی کرتی ہوں اپنے دوستوں کو۔ ادہام کو پریشان ہوتا دیکھ کر ہادیہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پریشانی تو اس کے لیے بھی بن چکی تھی۔ اس نے فون نکال کر اپنی دوستوں کو کال ملائی، پر سگنلز اس کے موبائل کے بھی جا چکے تھے۔ یہاں سے تو سگنلز چلے گئے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ادہام نے اسے دیکھا، کرسی پر بیٹھا اور اچانک زور سے ہنسا۔ ہاں ہاں، کچھ نہیں، ہم یہاں انجوائے کریں گے۔ وہ جس طنزیہ انداز سے بولا، ہادیہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر بے ساختہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کا قہقہہ سن کر ادہام کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے پاؤں سے اپنا جوتا اتارنا چاہا۔ اسے جوتا اتارتے دیکھ کر ہادیہ کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ سوری، اب نہیں ہنس رہی، پلیز ادہام لالا، اب نہیں ہنس رہی، کہہ رہی ہوں نا، وہ ڈر کر بولی۔ ادہام اسے غصے سے گھورتا ہوا کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کافی دیر وہیں بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ اس دوران وہ دونوں کافی چلائے بھی۔ سنیما ہال کا دروازہ بھی بجایا، دوستوں کو فون کرنے کی بھی بار بار کوشش کی، پر سب بے سدھ رہا۔ ادہام لالا، یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب ہادیہ کو واقعی شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ ادہام نے غصے سے ایک نظر اسے دیکھا اور نگاہیں پھیر لی۔ اس وقت سامنے بیٹھی لڑکی سے کچھ بھی بولنا بیکار تھا۔ کچھ کرے نا ادہام لالا، میرا آج نکاح، ہادیہ نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ادہام نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ او ہو، تو تمہیں خیال آ ہی گیا کہ تمہارا آج نکاح ہے؟ بہت جلدی خیال آ گیا، وہ طنزاً بولا۔ آپ کو جتنا غصہ کرنا ہے بعد میں کر لیجیے گا، پر یہاں سے نکالیں تو صحیح، کچھ کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اب تقریباً رو دینے کو تھی۔ میرا دماغ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا ہے اور تمہاری آواز میرے کانوں میں تیر کی طرح لگ رہی ہے۔ اپنی زبان بند کر کے بیٹھو، منہ سے ایک الفاظ بھی نکلانا یا نکالنا تو نکاح کی جگہ آج تمہاری فاتحہ خوانی ہو جائے گی۔ ادہام نے مسکرا کر تنبیہ کی تو ہادیہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ سنیما ہال کھلنے کے انتظار میں کبھی کرسی پر بیٹھتے تو کبھی کسی کرسی پر، ہر تھوڑی دیر بعد جا کر سنیما ہال کے دروازے کو بجانے کی کوشش کرتے، پر شاید یہ آواز اس بھائی دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اتنی زور سے ہاتھ مارنا پڑا تھا کہ ہاتھ دکھنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود آواز باہر نہیں پہنچ رہی تھی۔ 6 بج گئے ہیں ادہام لالا۔ اب تو ہادیہ کی جان ہی نکلنے لگی تھی، یہ سوچ کر کہ دادا جان اس کا کیا حال کریں گے۔ اس طرح تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہادیہ فلم دیکھنے کے لیے آئی تھی اور چچی تو گھر میں نیا فساد کھڑا کر دیتی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں پہلے اس کے خلاف کتنا بڑا محاذ کھڑا ہو چکا تھا۔ جبکہ ادہام اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا، پھر ہادیہ کو دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کو یوں مسکراتا دیکھ کر ہادیہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں، خوشی سے۔ میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے تو سوچا ہی نہیں تھا، اب جب سوچ رہا ہوں تو مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ادہام نے دلچسپی سے کہا۔ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ ہادیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ دیکھو، تمہارے نکاح کا وقت ہو رہا ہے اور تم وہاں موجود نہیں ہو، مہمان آ چکے ہوں گے، معاملہ غیرت تک جائے گا، تم اپنے نکاح پر نہیں پہنچ پاؤ گی اور پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، مہمان واپس چلے جائیں گے، پھر جب تم یہاں سے واپس گھر جاؤ گی تو غیرت کے نام پر مار کر دی جاؤ گی۔ واو، میں تو ابھی سے تمہاری آخری رسومات کا مینیو سوچ رہا ہوں۔ ادہام نے اس طرح نقشہ کھینچا کہ خوف سے ہادیہ کا چہرہ ہی زرد پڑنے لگا، جبکہ ادہام اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ خوف خدا کریں، چھوٹی بہن جیسی ہوں میں آپ کی؟ ہادیہ نے اسے غیرت دلانی چاہی۔ اللہ نہ کرے، تم جیسی بہن ہونے سے بہتر ہے کہ میں بے بہن ہی رہوں، وہ بے ساختگی سے بولا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ پر پریشانی تو اسے بھی تھی، شاید شاہ میر اس وقت اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے شامیر، سارے مہمان پہنچنے لگے، پتہ کرو ہادیہ اور ادہام کہاں رہ گئے؟ دادا جان کا بی بی پریشانی سے بڑھنے لگا تھا۔ شامیر شدید فکر مندی میں مسلسل ادہام کو کال ملا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ادہام کے دوست کو بھی کال ملائی، جس کا نمبر شامیر کے پاس محفوظ تھا، پر اس کے دوست کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ دونوں فون نہیں اٹھا رہے دادا جان، دونوں کا فون ان ریچیبل آ رہا ہے، شامیر نے پریشانی سے بتایا۔ چچی جان اس سارے معاشرے کو باریک بینی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ نیلم دل ہی دل میں بے حد خوش تھی، لیکن ظاہر کرنے کے لیے اداس شکل بنائے کھڑی تھی۔ دادا جان، ہادیہ کو ذرا خیال نہیں ہے، پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، ہم سب لوگوں سے کیا کہیں گے کہ دلہن اپنے نکاح والے دن کہاں غائب ہے؟ نیلم نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ تم کچھ مت بولو نیلم، ورنہ تمہارے دادا جان کو برا لگ جائے گا، آخر ان کی لاڈلی پوتی جو ہے۔ چچی جان نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو شامیر غضبناک نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آپ دونوں پلیز خاموش ہو جائیں، اس وقت تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے چچی، آپ جا کر مہمان کو سنبھالیں۔
شاہمیر نے سختی سے کہا تو وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیلم بھی ان کے پیچھے نکلنے لگی۔ جب شاہمیر نے اسے روکا، تمہارے پاس ہادیہ کے دوستوں کے نمبر ہے نا؟ تم ان کو کال ملا کر پوچھو کہ ہادیہ کہاں ہے۔ نیلم اس کی بات پر سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو چچی جان کچن کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے نیلم کو فوراً اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ دیکھ لیا پیر صاحب کی تعویذ کا اثر؟ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، چچی نے مکاری سے پوچھا۔ نیلم خوشی سے مسکرانے لگی۔ امی، یہ تو معجزہ ہو گیا، معجزہ۔ میں نے تو ساری امیدیں ہی چھوڑ دی تھیں۔ بس اب دعا کرے کہ وہ ہادیہ غلطی سے بھی وقت پر یہاں پہنچ نہ جائے۔ نیلم نے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں جاتے اس نے ہادیہ کی دوست سمین کو کال ملائی۔ سمین نے دوسری گھنٹی پر کال اٹھا لی۔ سمین، تمہیں ہادیہ کے متعلق کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ کیا ہادیہ اب تک گھر نہیں پہنچی؟ ادھام اسے لے کر گھر نہیں پہنچا؟ سمین نے الٹا پریشانی سے پوچھا۔ نہیں پہنچا، تبھی تو پوچھ رہی ہوں نا کہ ہادیہ اور ادھام کہاں ہیں؟ جس پر سمین نے نیلم کو سارا ماجرا بتا دیا۔ مجھے لگتا ہے نیلم کو وہ لوگ شاید سنیما ہال کے اندر ہی پھنس گئے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، بلکہ تم رکو، میں ابھی تم لوگوں کے گھر آتی ہوں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سمین فون کاٹنے لگی جب نیلم فوراً بول اٹھی۔ رکو رکو سمین، ابھی تمہیں یہاں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو کینسل ہو گیا ہے اور ابھی باہر سے گاڑی کی آواز آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے ادھام ہادیہ کو لے کر پہنچ گیا ہے۔ اس وقت گھر کا ماحول ذرا ٹینس ہے، تو پلیز برا مت ماننا۔ نیلم نے جھوٹ بولتے ہوئے معذرت کی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سمین نے اداسی سے فون رکھ دیا۔ نیلم گہری سانس لیتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اف، یہ تو کہانی میں زبردست ٹوئسٹ آ گیا، بڑا مزہ آئے گا، یعنی کل سے پہلے ہادیہ اور ادھام گھر ہی نہیں آ سکتے۔ خوشی سے بڑبڑائی اور یوں خوشخبری سنانے کے لیے کچن میں اپنی ماں کی طرف لپکی۔ اماں، ابھی سے ذہن تیار کر لو کہ آپ کو کیا کیا واویلا مچانا ہے۔ میں پہلی بتا رہی ہوں، یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس، اگر اب بھی کچھ نہ کیا نا تو شامیر گیا ہمارے ہاتھ سے۔ نیلم سختی سے اپنی ماں کو جتایا۔ تو فکر ہی نہ کر، ایسا پنگا کھڑا کروں گی کہ دادا جان خود شامیر کا نکاح تم سے کروائیں گے۔ چچی نے نیلم کو تھپکی دی اور وہاں سے باہر نکل کر مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مہمانوں کے سامنے ہادیہ کی غیر موجودگی کا ذکر چھیڑ دیا، لیکن ساتھ ہی چٹخارے لگانے کے لیے ادھام کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا تھا کہ ادھام اور ہادیہ کے متعلق خاندان میں غلط افواہیں پھیلنے لگیں، اور وہ اپنے اس مکارانہ مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ یہی باتیں بنا رہے تھے کہ ہادیہ ادھام کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ زہریلی باتیں شامیر اور دادا جان کی کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ دادا جان، باہر لوگوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ہادیہ اور ادھام دونوں ایک ساتھ غائب ہیں؟ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ابھی چچا جان کو بلائیں، میں ان کی ساری مکاریاں جانتا ہوں، یہ سب افواہیں انہوں نے ہی پھیلائی ہیں۔ شامیر غصے سے غرایا۔ دادا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے تم اپنی چچی کو، کیونکہ غلطی پر اس وقت ادھام اور ہادیہ ہی ہیں۔ لوگوں کو تو اس سے باتیں بنانے کا موقع چاہیے، اور وہ ان کو مل گیا۔ دادا جان نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ ادھام ایسا اور نہ ہی ہادیہ ایسی ہے۔ شامیر نے جھنجھلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں، ہمیں اس طرح بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ شامیر کی بات پر دادا جان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ انہوں نے شامیر کو دکھی نگاہوں سے دیکھا۔ شامیر، میری بہت عزت ہے خاندان میں، اور باہر پورا خاندان جمع ہے۔ میری پوتی غائب ہے میرے نواسے کے ساتھ۔ تم جانتے ہو کہ گزرتا ایک ایک پل میرے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ دعا کرو کہ ہادیہ اور ادھام وقت پر واپس آ جائے، ورنہ تماشا بن جائے گا۔ وہ غصے اور دکھ سے بولے۔ شامیر نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ محبت اپنی جگہ پر، یاد رکھنا شامیر، اگر میری عزت پر حرف آیا تو میں ادھام کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دادا جان نے کمرے سے نکلتے ہوئے شامیر سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شامیر ادھام کے معاملے میں کتنا جذباتی اور حساس تھا۔ کیا کر دیا تم نے ادھام، کہاں رہ گئے ہو؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تپتے ہوئے ذہن میں اچانک اسے صبح کا منظر یاد آیا جب ادھام اسے ہادیہ سے نکاح کرنے سے روک رہا تھا۔ شیطان فوراً دماغ میں وسوسے ڈالنے لگا۔ چچی جو افواہیں پھیلا رہی تھی، شامیر آخر انسان ہی تھا، اس کے ذہن میں بھی منفی خیالات کا سانپ سر اٹھانے لگا۔ ادھام نہیں چاہتا تھا کہ میں ہادیہ سے شادی کروں، وہ مجھے کیوں روک رہا تھا؟ اور اب وہ ہادیہ کو لے کر خود غائب ہے، کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شامیر نے خود کو ڈانٹا، پھر شک کا وہ کیڑا ذہن پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ شام گہری ہو کر رات میں بدل چکی تھی۔ جو مہمان نکاح کی تقریب کے لیے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ اب سب گھر کے لاؤنج میں جمع تھے اور پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ چچا جان تو غصے سے اس قدر پاگل ہو رہے تھے کہ اگر ہادی اس وقت ان کے سامنے آتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ شامیر ایک طرف خاموش بیٹھا سنجیدہ نظروں سے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں اگر کوئی بے حد خوش تھا تو وہ چچی جان اور نیلم تھی۔ ان کی تو گویا مراد
برا چکی تھی۔ اونٹ تو نکل ہی چکا تھا، بس اب دم نکلنا باقی تھا۔ میں نے ہادیہ کے دوست سے رابطہ کیا تھا، میری اس سے بات ہوئی ہے، نیلم نے اچانک کہا تو سب نے چونک کر نگاہیں اٹھا کر نیلم کو دیکھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ نیلم کے باپ نے غصے اور بے چینی سے پوچھا۔ اس کی دوست کہی تھی کہ ہادیہ اور ادھام تو یونیورسٹی کی چھٹی سے کافی دیر پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہادیہ صبح سے کچھ پریشان تھی اور وہ ادھام سے… نیلم کہتے کہتے رک گئی۔ شامر نے بےتابی سے پہلو بدلا۔ بات مکمل کرو نیلم۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ ہادیہ کی دوست بتائی تھی کہ ہادیہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی اور وہ ادھام پر بار بار زور دے رہی تھی کہ وہ آپ سے، شامر بھائی سے بات کرے تاکہ وہ یہ نکاح ختم کر دے۔ نیلم کی اس بات پر پورے ہال میں سانپ سوکھ گیا۔ شامر کے جبڑے تن گئے۔ تم جانتی ہو نیلم کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شامر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسے ادھام پر پورا اعتبار تھا۔ اگر ہادیہ اور ادھام کے درمیان ایسا کچھ ہوتا بھی تو وہ شامر کو ضرور بتا دیتا، یہ شامر کی عزت کے ساتھ کبھی نہ کھیلتا۔ تم اب بھی نیلم سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ؟ اگر نیلم جھوٹ کہہ رہی ہوتی تو پھر کہاں ہیں ادھام اور ہادیہ؟ چچی جان نے زہر آلود لہجے میں پوچھا۔ شامر نے ناگواری سے چہرہ پھیر لیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر تپتے ہوئے ذہن کے ساتھ پیر ہلا کر ضبط کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس میں خبر کرنی چاہیے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ شامر کی بات پر دادا جان پرسوچ نظروں سے اسباب میں سر ہلانے لگے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شامر، ہر بار جہالت سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ ممکن ہے وہ کسی مصیبت یا حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، ورنہ ہادیہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دوست جھوٹ بول رہی ہے۔ دادا جان نے ایک بار پھر ہادیہ کی حمایت میں کہا تو چچی جان غصے سے پاگل ہونے لگی۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پولیس میں خبر کر کے جس کو نہیں پتہ اس کو بھی بتائیں گے کہ ہادیہ بھاگ گئی ہے۔ چچی جان نے تحقیر آمیز طرز مخاطب پر دادا جان نے اسے غصے سے گھورا۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، پولیس میں خبر کرنے سے عزت مزید نیلام ہوگی۔ اس بار نیلم کے باپ یعنی چچا جان نے کہا، صبح تک انتظار کر لیتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چچی جان کی اس تائید پر دادا جان بے بسی سے خاموش ہو گئے۔ اور اگر صبح تک انتظار کرنے میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا پھر؟ شامر نے ڈائریکٹ چچی جان سے سوال کیا۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا شامر، تمہیں شاید اپنی عزت کی فکر نہ ہو، پر ہمیں ہے، کیونکہ میرے آگے بھی بیٹی ہے۔ چچی جان نے تنزن کہا۔ اس سے پہلے کہ شامر کچھ بولتا